سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ سبا کو پیغام بھجوایا کہ یہ اپنے ہدیے، اپنے تحفے اور اپنی جتنی سوغات ہیں، جتنی بھی سوغات آپ نے بھجوائی ہیں، تو یہ سب کے سب کائنڈلی آپ واپس لے لیں۔ کائنڈلی تو میں کہہ رہا ہوں، نے تو دھمکی دی تھی۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ یہ دوبارہ قاصد نہیں آئے گا، اب لشکر آئے گا اور ہم تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں گے، تمہاری زمین پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی، ہدہد نے یا اور کوئی ان کی خفیہ ایجنسیاں ہوں گی، اطلاع مل گئی کہ وہ لوگ اب سفر کی تیاری کر رہے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا، دیکھو ہر ایک کی دعوت اور تبلیغ کا انداز مختلف ہے، یہ سب چیزیں یہاں سیکھنے کی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اسے معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے تمہارا تخت یہاں پہنچ جائے گا، ملکہ سبا کا تخت، تاکہ جب وہ مجھ سے ملے اور اپنا تخت دیکھ کے حیران ہو تو اس کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، پیغمبروں کا معجزے سے ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے چلی آئے، تم میں کون ہے جو اس کا تخت پہلے سے اٹھا کے لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑے طاقتور جن نے کہا کہ حضور آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ ظاہر تخت رکھنے کی جگہ بھی ہوگی نا وہاں پہ، اتنا بڑا محل تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، مطلب میں جاؤں گا، ایسے جاؤں گا اور ایسے اٹھا کے لاؤں گا۔ تو جنات کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ بھاری بھرکم کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لو، جنات کے پاس طاقت ہوتی ہے، عاملوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی۔ میں بھی عاملوں پہ رمضان کی مقدس راتیں ان کے تذکرے سے اب خراب مزید نہیں کروں گا، تو لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عاملوں کے قبضے میں نہیں ہوتے جنات، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیے تھے، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چاہے جنات کو قابو میں لے آئے پھر یہ کرواتا، ورنہ دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو اختیارات دیں، جنات کو وہ قابو میں کر لیں، پھر یہ کیا ضرورت ہے سارے کام جنات سے ہی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کا تو معجزہ تھا نا، ان کی کنٹرول میں دے دیا تھا اللہ نے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ بھی کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ کتنی زبردست بات ہے، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وزارت خزانہ کا عہدہ مانگا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور یہ علم بھی جانتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی میں اس کا اہل ہوں۔ جن نے بھی کہا کہ میں اس کا اہل ہوں، کیونکہ یہاں دو چیزیں چاہیے، اتنا بڑا تخت اٹھانے کی طاقت اور اتنی سپیڈ سے لانے کی طاقت، تو یہ قوی کہ میں کیا ہوں، پاورفل ہوں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے قیمتی تخت اور اس میں اتنے کروڑوں اربوں روپے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے، جن کہیں کچھ اس میں سے غائب نہ کر دے۔ جب اتنا طاقتور جن ہے وہاں سے اٹھا کے لائے گا، ہو سکتا ہے اس دوران بیچ میں کچھ چیزیں سائڈ پہ غائب کر دے، تو اس لیے کہا امین بھی ہوں، ایک اسکرو بھی اس میں سے غائب نہیں ہوگا، تخت ایز اٹ از اٹھا کے لے آؤں گا میں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کون سی تھی؟ زبور، جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یعنی عالم تھے، جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہی حقیقی عالم ہوتا ہے۔ اور کتاب کا علم کسے کہتے ہیں؟ خوب سمجھ لو، قرآن ہو یا تورات ہو یا پچھلی آسمانی کتابیں ہو، کتاب کا علم اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کو باقاعدہ پراپر پڑھا ہو، گرامر سے واقف ہو، عربی ادب سے واقف ہو، قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہے اس سے واقف ہو، کون سی آیت اور حدیث بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو پھر اس کی تطبیق کیسے ہوگی، اجماع امت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ تمام چیزوں سے واقفیت ہو، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جانتا ہے۔ یہ جو آج کل ہر نتو پھتو کے حوالے کر دیا گیا ہے نا کہ درس قرآن کی تفسیریں کرتا پھرے اور دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں کسی مفتی عالم سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کہہ رہے ہم نے آسان کر دیا۔ تو یہ خوب سمجھ لو، جس بیچارے کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی قرآن کیا سمجھائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، جو نصیحت کی باتیں ہیں نا، جس سے موٹیویشن ملتی ہے،
وہ آیتیں آسان ہیں قرآن کی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے نصیحت ملتی ہے. قوم عاد قوم سمود کا واقعہ، اس سے نصیحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ یہ چیزیں بہت آسان ہے، کوئی بھی پڑھے گا. توحید کی باتیں بہت آسان. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کیسے انہوں نے بتوں کی گت بنائی اور پھر لوگوں سے کہا کہ جن کو خود تراشتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو. بتوں سے کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح آسان. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا. یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس عملیات کا علم. عامل لوگ کہہ سکتے ہیں کتاب، بھائی وہ موکل قبضے میں تھے ان کے، ملکہ سبا کے موکل ان کے قبضے میں، حمزات تھے حمزات. تو اس طرح کے نہیں، یہ عملیات کوئی علم ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھو، کوئی علم نہیں ہے. وہیں بیٹھ کے بس چھوڑو، پھر اچھا بڑا رمضان کی راتیں خراب ہوں گی. تو بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں آپ کے پاس تخت لے کے حاضر ہوں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں. پلک تو انسان آٹومیٹیکلی جھپک رہا ہوتا ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کی یہ جو اوپر کی پلکیں ہیں یہ نیچے جا کے اوپر آئیں، اس سے پہلے تخت لے آؤں گا. تو ظاہر ہے یہ تو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا نا، یہ کہا اور تخت حاضر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ان بزرگ نے یہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تخت لے کر آؤں گا. جب یہ سینٹینس کمپلیٹ ہوا ہے تو تخت حاضر تھا کہ یہ آ گیا. اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ کرامت. میں بار بار اس کی وضاحت کرتا ہوں. آج لوگوں کو شرک، کرامت اور معجزے کا فرق معلوم نہیں ہے. کچھ چیزیں شرک نہیں ہوتی. کتابوں میں واقعات لکھے ہیں بزرگوں کے، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں اس طرح کے بہت واقعات ہیں. تو کہتے ہیں فضائل صدقات اور فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. اس لیے کہتا ہوں یہ دور ہے جہالت کا. نبی نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا تو لوگ جاہلوں کو کیا بنا لیں گے؟ سردار. بخاری کی حدیث. فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں نا وہ کرامت کے واقعات ہیں، اور ان واقعات کو لکھنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ تو سارے کافر ہو گئے. ان میں بخاریوں کے راوی بھی ہیں، صحاح ستہ کے راوی بھی ہیں جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں. اور اگر فضائل اعمال میں شرک ہے تو اس کتاب سے پھر شرک پھیلنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ سارے تبلیغی جو 4 مہینے لگا کر آئیں، مزاروں کے سجدے کریں، طواف کریں اور جھنڈے لہرائیں، قوالیاں کریں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو قوال بھی تبلیغ میں جائے گا وہ بھی قوالیاں چھوڑ دیتا ہے. جو طواف کرنے والا، قبروں کو سجدہ کرنے والا تبلیغ میں جائے گا وہ تو ایک ہی لفظ سیکھ کے آتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی خاندانی توحید پیدا ہوتی ہے کہ وہ توحید تو عام آدمی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. ایسا توحید پہ چل کے آتا ہے. تو فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا تو 4 مہینے وہ یہ پڑھ کے تو مشرک بن جانا تھا اس نے. وہ کرامتوں کے واقعات ہیں. کرامت کا سن کے توحید مضبوط ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ توحید کیا ہوتی ہے؟ مضبوط. کیوں؟ کرامت اور معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے پہلے یہ بتا دوں. دونوں میں ایک چیز کامن ہے. وہ کامن یہ ہے کہ اسباب کے بغیر کام ہو جانا، ایسا کام ہونا جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ممکن ہی نہ ہو. جیسے لاٹھی کا سانپ بننا سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ بولو نا. نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سائنٹیفکلی ممکن ہے یہ؟ امپاسبل. کوئی دھماکے کر کے بھی چاند کو ایسے نہیں توڑ سکتا. چاند صرف اسی صورت میں اسباب کی دنیا میں ٹوٹ سکتا ہے کہ بہت بڑا سائنسدان ہو جس کا قد چاند سے 10 گنا بڑا ہو، اور وہ ایک ایسی چھری لے کے جائے جو چاند سے بھی بڑی ہو اور اسے خربوزے کی طرح کاٹے وہاں جا کے. تو جب تک ایسی مشینیں اور اس قسم کا جمشید ایجاد نہیں ہو جاتا تو نارمل جمشید سے یہ کام ممکن نہیں ہے. لیکن نبی نے ایسے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے. سارے مشرکین نے دیکھا اور پھر وہ تعویلیں کرنے لگے، جادو ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پرندے کا وہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا. ممکن ہے اسباب کی دنیا میں؟ مردہ سو رہا ہوتا، لیٹا ہوا مرا ہوا ہے، کہتے قم، کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جاتا. دنیا میں ممکن ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے؟ تو جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا نے اتنی طاقتیں دی، اس کا مطلب وہ معبود ہیں، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب دماغ میں توحید ہو تو یہ واقعات سن کے اللہ کی قدرت پہ اور یقین آتا ہے کہ یار اللہ کے پاس کتنے اختیارات ہیں. جب چاہے کسی کی انگلی سے چاند توڑ دے، جب چاہے کسی کے اشارے سے مردے کو زندہ کر دے. تو معجزہ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اس میں پیغمبر کے ارادے کا اور طاقت کا دخل نہیں ہوتا. پیغمبر کے پاس تھوڑی اختیارات ہیں. کرامت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہے. صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے بزرگ کا. کوئی پھونک لگا دی کسی کو, بندہ ٹھیک ہو گیا, تو یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, ان کے پاس تھوڑی اختیارات ہوتے ہیں. اور اس پہ دو اشکالات لوگ کرتے ہیں. اچھا اگر بزرگ کے پاس ایسے اختیارات تھے, یعنی جو فضائل اعمال پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بزرگ یہ کام کر رہے تھے تو صحابہ سے تو یہ ہوئے نہیں, یہ والی کرامتیں جو فضائل اعمال میں ہیں, تو یہاں میرا سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کیا ایک امتی سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آیا؟ سلیمان علیہ السلام تو لائے نہیں, تو کیا مطلب وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گئے ہیں بھائی؟ ان کا مقام زیادہ ہو گیا؟ نہیں. عین ممکن ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہ ہو لیکن پیغمبر کے امتی کے ہاتھ پہ وہ کرامت ہو جائے, یہ عین ممکن ہے. ہمارے نبی لاٹھی کو سانپ بنا لیتے تھے؟ بولو نہیں. مردے زندہ کر دیتے تھے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ تو کر لیتے تھے, تو کیا حضرت عیسیٰ کا مقام ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں, کوئی زیادہ نہیں ہوا. داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلا کے جدھر چاہے موڑ لیتے, ہمارے نبی موڑ لیتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے, تخت اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھی ہوائیں؟ نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس معجزے زیادہ ہیں وہ زیادہ اعلیٰ پیغمبر ہیں, یا جن بزرگ کے پاس کرامتیں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بڑے بزرگ ہو گئے. بڑے بزرگ اور چھوٹے بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بڑے بزرگ جن کی شادیاں, استغفر اللہ, بڑے بزرگ وہ ہوتے ہیں, میں کہنے والا تھا جن کی شادیاں زیادہ ہوں. بڑے بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں, گناہوں سے بچتے ہوں. چھوٹے بزرگ وہ جو اس لیول کے اعمال نہ کرتے ہوں. باقی بعض دفعہ اللہ چھوٹے بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے, بڑے کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا. امتی کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے, وہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کیا ہے یہاں پر توحید اور بڑھتی ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے. تو ایسے کرامت کے واقعات پڑھنے اور سننے سے اللہ کی توحید دل میں اور زیادہ جمتی ہے. اس سے بزرگوں کی الوہیت دماغ میں نہیں آتی. ہاں, جس کے دماغ میں گوبر ہے وہ پھر شرک کرے گا اس سے, وہ تو اس کا اپنا فالٹ ہے. تو اب یہاں دیکھو, جیسے ہی وہ تخت حاضر ہوا ہے نا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. ابھی وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ میں لاتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو تخت حاضر. سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي, یہ میرے رب کا فضل. یہ نہیں کہہ رہے یہ کمال کر دیا یار, واہ کمال کر دیا تم نے. تو بھائی ان کو پتا تھا یہ ان کا کمال ہو ہی نہیں سکتا, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے ایسے سیکنڈوں میں چیز اٹھا کے لے آئے. ہاں یہ ضرور تھا کہ ان بزرگ کی فضیلت بہرحال ثابت ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ کوئی کام کروایا ہے. تو کرامت کا مطلب, کرامت کی یعنی لغوی مطلب ہے عزت دینا کسی کو, تو اللہ ان کو رسپیکٹ دے رہا ہے. کیونکہ جب کسی کے ہاتھ پہ ایسا کچھ کام ہو جائے اس کا مطلب اللہ کی ان پہ خصوصی عنایت ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے اعمال کر رہے ہوں, چھپ کے کر رہے ہوں کہ ایسی نیکیاں, تو اللہ سلیمان علیہ السلام کو دکھانا چاہتا ہو کہ آپ کے امتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو چھپے رستم ہیں, بڑے بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں. تو آج میں نے ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کر دی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ کا شکریہ ادا نہیں کیا, بلکہ کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی, وہ مجھے آزما رہا ہے. اشکر ام اکفر, کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو تھوڑی آزما رہی ہے, تو ان بزرگ کو آزما رہا ہے, کرامت ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی ہے, تو آپ پہ احسان کیسے ہو گیا؟ یہ کرامت اس کو سمجھو, یہ احسان ایسے ہو گیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ہوتی اس پیغمبر کو فالو کرنے کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی جگہ کوئی شخص وقت کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا, وقت کے نبی کو فالو نہیں کرتا, اپنے آپ کو وقت کے نبی کی طرف منسوب نہیں کرتا, تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن نہیں سکتا, کرامت ظاہر ہو نہیں سکتی. تو اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خاندانی بات کی ہے کہ ہر بزرگ کی کرامت حقیقت میں ان کے پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. وہ یعنی پیغمبر کے معجزے ظاہر ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے امتیوں کے ہاتھوں پہ ایسے کام ظاہر ہوں گے جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ بڑا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو جب سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں اس لیے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ وہ سلیمان کے امتی ہیں علیہ السلام, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں نہیں ظاہر ہو سکتی کہ وہ کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کے ہاتھ پہ تو زیادہ ظاہر ہوں گی. تو اس لیے جتنے بزرگوں کے کرامتوں کے واقعات ہیں یہ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے واقعات ہیں کہ ان سب کو نبی سے محبت کی وجہ سے یہ ملا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ نہیں سمجھے گا بھائی, نہیں سمجھے گا بات کو نکل پڑے گا رات کو. پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اب دیکھو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے, اتنی بڑی نعمت ملی نا سلیمان علیہ السلام کو, کتنا خوش ہو گئے. خوش کس بات سے ہوئے کہ سیکنڈوں میں تخت آ گیا اور پورے سارے پرزے بھی اس کے اسی طریقے سے ہیں,
تو ملکہ سبا آئے گی، وہ تو حیران ہو جائے گی، یار یہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو یقیناً اس کو میرے پیغمبر ہونے کا یقین آئے گا، اور جب وہ مسلمان ہوگی تو پورا کنٹری مسلمان ہے، ہمیں لڑائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پھر دیکھو اب یہ چیز سیکھنے کی ہے، کتنی بڑی نعمت سلیمان علیہ السلام کو ملی نا، ایک معجزہ، لیکن اپنا احتساب کیسا نہ ہو ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جاؤں۔ انسان جب غریب ہوتا ہے نا تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جہاں پیسہ آیا، صحت آئی، نعمتیں آئیں، وہاں اللہ کو بھول گیا۔ تو اس لیے صرف دل میں بھی استحضار نہیں، زبان سے جملہ دہرا رہے ہیں، اس میں سبق ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے صرف دل میں سوچیں نہیں بلکہ زبان سے بولیں۔ وہ کیا بولے؟ سب سے پہلا اعتراف کہ یہ میرے رب کا فضل۔ تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اتنی نعمتوں کے سمندر میں اس نے مجھے ڈبو دیا، جنات میرے تابع کر دیے، پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دی، ہواؤں میں اڑنا مجھے سکھا دیا، اور ابھی سیکنڈوں میں کیا آ رہا ہے؟ تخت۔ تو میرا رب مجھے آزما رہا ہے، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرا یا ناشکری کرتا ہوں؟ کتنی اہم بات ہے یا نہیں؟ تو زبان سے یہ الفاظ کہنے بھائی اللہ آزما رہا ہے، تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے کہ شیطان غلط نہ لے کے چلا جائے۔ پھر کہنے لگے، پھر اپنے آپ کو خود سمجھانے لگے، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بھائی تو شکر کرے گا اپنا ہی فائدہ ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ نعمتیں اور دیتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اللہ عزت دار ہے، غنی ہے، اسے کسی کے شکر کی پرواہ، ناشکری سے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ موٹیویشن کے لیے ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو اگر کوئی کہے نا کہ تمہیں فلاں نے کچھ گفٹ دیا ہے یا کچھ بڑا تحفہ دیا ہے کہ تم تھوڑا سا جا کے اس کا خیال کر لو، اس کے کام آ جاؤ، تو غیرت مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ یار غیرت کا تقاضا ہے، لیکن اگر ساتھ میں یہ بھی ہو کہ جب تم اس کو تھینک یو کہو گے، شکریہ ادا کرو گے، اس کے کام آؤ گے، تو اگلی دفعہ اس سے تگڑا گفٹ ملے گا۔ تو اس سے پاورفل کوئی موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ہمیں بھی، کہ جو شکر کرتا ہے، پہلی بات تو یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ شکر کروں گا کہ نہیں، اور اگر شکر کروں گا اور نوازے گا وہ، تو پھر کیوں شکر نہ کریں بھائی؟ دماغ خراب ہے؟ تو شکر میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ جس نے نعمت دی اس کی طرف نسبت، نمبر 2 اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، نمبر 3 نعمت ملنے کے بعد اللہ سے قرب میں اور اضافہ کیا جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا آپ کے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کی سب خطائیں پہلے سے معاف کی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے اتنے احسانات کر دیے تو اس کا تقاضا تو یہ تو میں لوگوں سے زیادہ عبادت کروں میں، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کے تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو، وجہ اس کی ہے کہ جب وہ آئے گی ایز اٹ از اپنا تخت دیکھے گی تو وہ مان جائے گی کہ یہ میرا تخت ہے، ہم اس کو تھوڑا سرپرائز دیں گے، تھوڑا سا کیا کریں گے؟ کنفیوژن میں ڈالیں گے، تھوڑی دیر لگے اس کو تخت کو پہچاننے میں، پھر سرپرائز ہوگا نا تو اس کو ایک شوق لگے گا، اور اس شوق میں اس کو یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نکروا لها عرشها، اس کو تھوڑا سا چینج کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پہچان جاتی ہے کہ نہیں پہچان جاتی ہے۔ تھوڑی سی چینجنگ کے بعد بھی اصل تو وہی ہے نا، ورنہ وہ تو کنفیوز ہوگی بھائی بالکل اس جیسا، سوائے اس کے کہ ایک ہیرا ادھر سے اٹھا کے ادھر ہے اور ادھر ہے، وہ بالکل ایز اٹ از بنا کیسے لیا ان لوگوں نے؟ تو وہ مخمسے میں پڑ جائے گی۔ کہنے لگے فلما جاءت، جب وہ ملکہ سبا پہنچی ہے، قیل اہکذا عرشک، تو اس سے کہا گیا تمہارا تخت بھی کہیں اس طرح کا تو نہیں ہے؟ کہنے لگی کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، لیکن یقین سے نہیں کہہ رہی، کاف تشبیہ کے لیے، شاید یہ بالکل وہی ہے۔ پھر کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں پہلے آپ کے بارے میں معلومات تھی کہ آپ بہت ایکسپرٹ ہو، تو آپ نے کہیں وہ والا تخت کہیں بھیجا ہوگا کسی کو دیکھ کے اپنے انجینئروں سے، بالکل اسی ٹائپ کا ڈیزائن کروا لیا، بنوا لیا، تو ہم آپ کے کمالات سے پہلے سے واقف۔ لیکن کنفیوز بھی ہو رہی ہے کہ یار بالکل ویسا کیسے بنا لیا؟ بھائی پہلے وہ نہیں ہوتی تھی مینوفیکچرنگ فیکٹریاں کے ایک ہی جیسے بوتلوں کے ڈھکن نکل رہے ہیں، اب تو ایسا ہوتا ہے نا بوتلیں ایک جیسی نکل رہی ہیں، آئس کریم ایک جیسی نکل رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تخت فیکٹری میں بن رہا ہے، ٹھک کمپنی ایک ہی جیسے بن رہے ہیں۔ بھائی وہ سارے مزدور مل کے تو اس کو حیران ہوتی بالکل اس جیسا بنا کیسے لیا، لیکن بہرحال کمال ہے، یعنی اوتینا العلم من قبلھا، آپ کے کمالات کے بارے میں ہمیں کچھ نالج تو تھی، تو کوئی بعید نہیں ہے ویسا بنا لیا ہو۔ تو اس طرح کی اس نے کنفیوژن کا اظہار کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، آگے اللہ ملکہ سبا کی تعریف کر رہے ہیں کہ ذہین عورت تھی، لیکن اس کی قوم نے اس کو بت پرستی پہ، اس سورج کی عبادت پہ لگا دیا۔ دیکھو
اللہ اس کی ذہانت کی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ ایک ایک جملہ نا اس کا کسی مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے نا. آج ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ بیلنس نہیں ہوتی. تو ایک ایک چیز وہ کیسے بول رہی ہے زبان سے, بالکل بیلنس. شروع سے آپ نے دیکھا نا, سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تو مشورہ کتنا بیلنس, خط کے بارے میں تبصرہ کتنا بیلنس, اور پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے طریقہ کتنا معتدل, ایک ایک چیز. تو یہاں آ کے بھی اس نے کہا کہ شاید یہ بالکل ویسا ہی ہے, گویا کہ یہ وہی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ہے, تھوڑا سا چینج بھی ہے. تو آپ کے کمالات کا تو ہمیں علم ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ کا کمال ہے, کیونکہ کمالات کا علم ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا صاحب کمال کیسے ہو گیا بھائی کہ بالکل ویسا ہی بنا لیا. تو یہ اتنی اسٹیٹمنٹ اس کی بالکل بیلنس کہ کہیں کوئی لفظ جھوٹ بھی نہ ہو جائے, جتنا ہے اتنا رہے. آج یہ بھی چیز مارکیٹ سے کیا ہے, قیل لحد. اللہ فرماتے ہیں انہا کانت من قوم کافرین, کافر لوگوں میں پیدا ہوئی ہے. اچھے اچھے ذہین لوگوں کی کھوپڑی ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتی. بصرہ میں ایک صحابی تھے, ان کے گھر کے قریب ایک تابعی ساتھ میں دیوار ملی ہوئی تھی, وہ تابعی رہتے تھے. اب فرض کرو ان کے گھر کی قیمت ہوگی 1 کروڑ, تو وہ تابعی جب گھر بیچ رہے تھے تو انہوں نے اس کی قیمت لگائی 2 کروڑ. لوگوں نے بولا یہ 2 کروڑ کس کے کہتے ہیں, 1 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا, پڑوس میں کون رہ رہا ہے, صحابی رسول ہیں, تجھے صحابی کی صحبت مل رہی ہے, 1 کروڑ کا نہیں ہے, کتنے لوں گا, 2 کروڑ. ان کے بھی تو پیسے دو, اتنا اچھا پڑوس مل رہا ہے. واقعی حقیقت ہے. تو اس لیے اڑوس پڑوس کی بڑی ویلیو ہے بھائی, کہ چڈی بنیان والوں میں رہو گے. لڑکیوں پہ تو بہت اثر پڑتا ہے. اگر آپ اپنی بچیوں کو, مرد جلدی متاثر نہیں ہوتا ماحول سے, لڑکیاں فوراً متاثر ہوتی ہیں. آپ بچیوں کو پردہ سکھا رہے ہو, درس قرآن میں بٹھا رہے ہو, آپ ان کو تہجد سکھا رہے ہو, ماشاءاللہ رابعہ بصریہ کے واقعہ سنا رہے ہو, بچی کو ایک کلاس فیلو مل گئی نا جس نے صرف یہ بول دیا کہ تمہارے ماں باپ بے وقوف ہیں, دقیانوس ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کم بختوں کو دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اس ماحول سے نکلو. آپ کی ساری زندگی کی محنت اور اس کا ایک ڈائلاگ وہ اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دے. پھر وہ دکھائے گی اپنی تصویر, دیکھو اسٹائل دیکھو, یہ اسٹائل, یہ ٹک ٹاک پہ دیکھو کتنے فینز ہیں میرے, اور کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں. آج تک تمہیں لائک کیا, تمہارے تو رشتے بھی آتے ہیں لائک کیے بغیر چلے جاتے ہیں, اور ہمارے لائک کی ایک فہرست. تو یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ واقعات ہیں, دیندار گھرانوں کے واقعات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بہت سوچ سمجھ کے ماحول دیا کرو, بس جلدی سے ختم کر. سبا اتنی ذہین, عبادت کس کی کر رہی ہے, سورج کی. ایک ایک اسٹیٹمنٹ فیصلہ کیسی, آج ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہے, یہ کیسی ذہانت سے فیصلے کر رہی ہے. لیکن عبادت کس کی کر رہی ہے, سورج کی. اللہ کہتے ہیں انہا کانت من قوم کافرین, کیونکہ پیدا کن کم بختوں میں ہوئی, سورج کی عبادت کرنے والا, انہوں نے اس کی کھوپڑی خراب کر دی. تو میں نے وہاں نارتھ پول پہ گیا نا, وہاں جیپنیز اور چائنیز آتے ہیں سورج کی عبادت کرنے کے لیے, جب سورج 6 مہینے کے لیے نکلتا ہے. بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہاں سورج کی عبادت کرنے آ رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی تخت اٹھا کے لانا چاہیے ہمیں کسی نے, کیا خیال ہے. قیل لها ادخل الصرح, تو سلیمان علیہ السلام نے پھر ملکہ سبا کو کہا کہ اب آؤ محل میں آؤ, وہاں بیٹھو. تو جو محل ہے نا اس میں آؤ. فلما رأته حسبته لجا, تو جب وہ محل کے فرش پہ جانے لگی تو اس کو لگا کہ یہ کوئی یعنی پانی ہے, تالاب ہے جس میں لہریں ہیں. اس کو خیال ہوا کہ بھائی میرے پاؤں اس میں بھیگ جائیں گے, تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر, یہ پانی نہیں ہے, یہ فرش ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے, پانی. از کالڈ بھرم, سے کیا کہتے ہیں, جب پاور ہوتی ہے تو اسلام کی دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے. جب پاور نہیں ہوتی تو آدمی پاؤں بھی دباتا ہے, سر کی مالش بھی کرتا ہے, بھائی تو بس نماز پڑھ لے باقی چھوڑ دے, ایسے اسٹائل ہوتا ہے. جب پاور ہوتی ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے. دیکھو جب طاقتور کنٹری ہوتا ہے نا مسلم, تو پھر دین کی دعوت ایسے ہوتی ہے, بم ہے ہمارے پاس, کیا ہے, مسلمانوں پہ ظلم چھوڑ دو, ہمارے پاس کیا ہے, بم ہے, اور یہ بٹن ہے, یہ چلتا بھی ہے. ابھی تو ہم کمزور ہیں, کیا کریں, تھوڑی سی طاقت رہ گئی, اس کو بچا لو. خیر, تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, بلا وجہ آپ نے پائنچے اوپر کر لی ہیں, یہ فرش ہے, ٹیکنالوجی ہے, معجزے ہیں. کچھ ٹیکنالوجی بھی تھی, ظاہر ہے جو مزدور کام کر رہے تھے, سلیمان علیہ السلام کی جو آیتیں ہیں قرآن میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزے بھی تھے اور ترقی بھی تھی, دونوں چیزیں تھیں, صرف معجزے نہیں تھے. تو کہا کہ یہ فرش ہم نے بنایا ایسا ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے, پانی. فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اب تک اپنی جان, یعنی یقین آ گیا کہ بھئی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور یہ جو ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہی دین برحق ہے. تو نہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ اسلام قبول کر لو, نہ اس کو فضائل اعمال پڑھائی سلیمان علیہ السلام نے بٹھا کے, نہ ریاض الصالحین پڑھائی. بس سلیمان علیہ السلام نے اس کو فرش دکھایا کہ یہ, اچھا شروع میں بتا سکتے تھے کہ پائنچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فرش ہے, بتا سکتے تھے نا, لیکن کہا نہیں, پہلے تھوڑا کنفیوز ہونے دو تھوڑا سا.
تو فرمانے لگے، وہ فوراً ایک دم پکار اٹھی، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے شرک کر کے اب تک اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان کے ساتھ میں بھی اس اللہ پہ ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔